نواز شریف صاحب کو لندن میں بھیجی تو انہوں نے پوچھا کیا واقعی یہ چوغام کا جلسہ ہے؟ مجھے میرے بچے یہ پوچھ رہے تھے کہ ماما یہ نہ ہو کہ آپ گلگت بلتستان میں رہ جائیں اور لاہور واپس نہ آئیں. تو میں نے سوچا آپ سے پوچھ لوں کہ اگر گلگت بلتستان میں مجھے رہنا ہوگا اسطور مجھے گھر دے گا نا انشاءاللہ؟ چوغام کے عوام مجھے اپنی بہن کو یہاں پر گھر دیں گے نا انشاءاللہ؟ دل ویسے میرا دل نہیں کرتا واپس جانے کو، یقین کرو دل کرتا ہے یہیں رہ جاؤں، کیونکہ آپ لوگوں نے مجھے اتنی محبت دی ہے، اتنی شفقت دی ہے اپنی بہن کو، بیٹی کو. میں یہ جان گئی ہوں کہ گلگت بلتستان کے عوام نہ صرف بڑے دل والے ہیں، سمجھدار ہیں، بلکہ بہن اور بیٹی کی عزت کرنا جانتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس عزت کا ثبوت میں اپنے ساتھ لاہور واپس لے کے جا رہی ہوں، اور وہ ثبوت یہ ہے کہ میرے کمرے میں اور میرے سامان میں ان چادروں کے انبار لگ گئے جو چادریں میرے سروں پہ آپ لوگوں نے ڈالی، میرے سر پہ آپ لوگوں نے ڈالی. اور مجھے ابھی حافظ حفیظ الرحمان نے یہ بھی بتایا کہ استور وہ جگہ ہے جہاں پر جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کا نام نواز شریف رکھا جاتا ہے. ماشاءاللہ. تو اگر استور کے عوام محبت کرنا جانتے ہیں، اگر چوغام کے عوام محبت کرنا جانتے ہیں، تو نواز شریف بھی محبت نبھانا جانتا ہے. تو آپ کی بہن مریم نواز بھی محبت نبھانا جانتی ہے. اور جو رشتہ میرا آپ کے ساتھ جڑ گیا ہے، گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ جڑ گیا ہے، آپ کی محبت نے جو یہ رشتہ میرے دل کے ساتھ قائم کر لی ہے، یہ رشتہ میں اپنی آخری سانس تک نبھاؤں گی انشاءاللہ. کیونکہ ہم عزت کے بدلے عزت دینا جانتے ہیں، ہم عزت اور محبت کی قدر کرنا جانتے ہیں، ہم وعدے نبھانے جانتے ہیں. اور انشاءاللہ آج یہاں جو بھی وعدہ آپ سے کیا گیا ہے یا کیا جائے گا، میں انشاءاللہ مسلم لیگ نون، نواز شریف صاحب اور ہم سب آپ سے وہ وعدے نبھائیں گے. اور ایک بات، یہ جو دونوں سپاہی شیر میرے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں، ان کے بارے میں سنا ہے کہ وفا کرنے والے لوگ ہیں، وفادار لوگ ہیں، عوام کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں. اور اسی طرح میرا بھائی جس کی میں بہت دل سے نہ صرف عزت کرتی ہوں بلکہ قدر کرتی ہوں، اس کا نام ہے حافظ حفیظ الرحمان. اگر مجھے پورے پاکستان میں شہباز شریف کے بعد کوئی دوسرا وزیر اعلیٰ نظر آیا جس نے صحیح معنوں میں آپ کی خدمت کا حق ادا کیا، اس کا نام ہے حافظ حفیظ الرحمان. جب آپ گلگت بلتستان کی دھرتی پر قدم رکھتے ہیں تو آپ کو چپے چپے پر نواز شریف کی خدمت کے آثار اور حافظ حفیظ الرحمان کی خدمت کے آثار آپ کو جگہ جگہ چپے چپے پر نظر آتے ہیں. چاہے وہ سڑکیں ہوں جو 72 سال میں نہیں بنی، چاہے وہ سکولز اور کالجز اور یونیورسٹیز کے کیمپس ہوں جو 72 سال میں گلگت بلتستان کو نہیں ملے، چاہے وہ کینسر ہاسپٹل ہو یا دل کا ہسپتال ہو، چاہے وہ اختیارات کا ٹرانسفر ہو گلگت بلتستان کو. یہ حق جو 72 سال میں آپ کو نہیں ملا، وہ اب انشاءاللہ تعالی آپ کو ملا بھی ہے اور مزید بھی ملے گا. تو کیا گلگت بلتستان کے عوام اور چوغام کے عوام، استور کے عوام مجھے ہاتھ اٹھا کے یہ گواہی دیں گے کہ نواز شریف نے دل سے آپ کی خدمت کی ہے؟
اور ابھی میں نے نوٹ کر لیا ہے کہ کالج اور انٹر کالج گرلز کا انٹر کالج اس کی ڈیمانڈ آئی ہے، اور بلکہ حافظ حفیظ الرحمان صاحب نے خود ہی اعلان کر دیا ہے کہ یونیورسٹی جو ہے وہ بھی بنائیں گے یونیورسٹی کا کیمپس اسٹور کے اندر. تو حافظ حفیظ الرحمان صاحب نواز شریف صاحب کی طرح وعدہ نبھانے والے انسان ہیں، خدمت میں دن رات ایک کرنے والے انسان ہیں. لیکن میں یہاں عوام کو گواہ بنا کے کہتی ہوں کہ یہ جو وعدے انہوں نے کیے یہ انشاءاللہ پورے کریں گے، لیکن میں بھی ان سے ان وعدوں کو پورا کرنے پہ مکمل اصرار کروں گی، بلکہ رابطہ رکھوں گی انشاءاللہ تعالی. اور میں آگے بڑھ کر اس سے یہ بھی بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہم یہاں سنائے خواتین بھی بہت تعلیم یافتہ ہیں. مجھے دیکھنے دیں اپنی بہنوں کو، ماؤں کو، ذرا بیٹیوں کو. میں یہ چاہتی ہوں کہ نہ صرف ان کو کالجز اور کیمپسز یونیورسٹی کے ملیں، بلکہ ان کو لیپ ٹاپس بھی ملیں، فری لیپ ٹاپس ان کو ملیں، اور گلگت بلتستان کے عوام اور خصوصاً ان کے طلباء کو 4G کی سہولت بھی ملنی چاہیے، اور گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو یہ حق بھی ملنا چاہیے کہ گلگت بلتستان میں جو بھی ترقی آئے اس میں جو پہلی جابز اور نوکریوں کی کریشن ہو، اس میں سب سے بڑا حق گلگت بلتستان کے عوام اور نوجوانوں کو ملنا چاہیے. اب گلگت بلتستان کو نہ صرف خود صوبہ بننا چاہیے، جو کہ جس پہ نواز شریف نے کام پورا کر لیا ہے. نواز شریف کا یہ انتخابی وعدہ نہیں تھا، نواز شریف کا یہ جھوٹا وعدہ نہیں تھا. نواز شریف نے آئینی اصطلاحات کے اوپر 3 سال آپ کے صوبے کے اوپر کام کیا، اور انشاءاللہ ان جھوٹوں کے اور ان جعلی حکمرانوں کے قسمت میں نہیں ہے عوام کا کوئی بھی بھلائی. تو یہ صوبہ بھی انشاءاللہ آپ کو نواز شریف بنا کے دے گا، اور آپ کا حق بھی آپ کو نواز شریف دے گا انشاءاللہ تعالی. اور آپ کے جتنے کام ہو گئے ہیں، جو رہ گئے ہیں، وہ بھی آپ کا نواز شریف کرے گا انشاءاللہ. اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ نواز شریف نے آپ کو تاریخی اسٹور کی شانٹر پاس کے لیے 250 ارب روپے دیے تھے، لیکن اس کے فنڈز روک دیے گئے. اس جعلی حکومت اور جعلی حکمرانوں سے ہم اور توقع بھی کیا کر سکتے ہیں؟ اور آج اسٹور کے ایک دور دراز علاقے میں بھی یہ نعرہ لگ گیا کہ مک گیا تیرا شو نیازی، گو نیازی، گو نیازی. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اسٹور کے ایک گاؤں میں یہ نعرہ نہیں لگا. گجرانوالہ سے کراچی تک، کراچی سے کوئٹہ تک، کوئٹہ سے سکردو تک، سکردو سے گلگت تک، اور گلگت سے آج اسٹور تک یہ نعرہ لگ گیا ہے کہ مک گیا تیرا شو نیازی، گو نیازی، گو نیازی. شکریہ. اور جس طرح یہ آیا تھا نا، انشاءاللہ اب اسی طرح یہ جائے گا. اور دوسرا، گلگت بلتستان میں جو اسٹور روڈ کا ایک حصہ مکمل ہو چکا ہے، دوسرے حصے کے لیے نواز شریف اور حفیظ الرحمان صاحب آپ کا حصے کے دوسرے حصے کے لیے ٹینڈر بھی ہو چکا ہے. اب 15 نومبر کو شیر پہ مہر لگاؤ تاکہ اس سڑک کا باقی حصہ بھی مکمل ہو سکے. یاد آ گیا یہ نعرہ مجھے گلگت بلتستان کا بہت پسند ہے. آلو آلو، پھر سے آلو آلو، وطو وطو. یہ نعرہ میں نے سیکھ لیا اب یہاں سے. اور ایک اور ضروری بات کہ یہ شیروں کی سرزمین ہے، گلگت بلتستان شیروں کی سرزمین ہے، اور یہاں کسی گیدڑ کی لیڈری کی گنجائش نہیں ہے. شیروں کی دھرتی کا لیڈر بھی ایک شیر کو ہونا چاہیے، اور اس شیر کا نام ہے بالکل فرمان علی صاحب بھی، اور رانا محمد فاروق صاحب بھی، اور آپ کے دلوں کا وزیر اعلیٰ حافظ حفیظ الرحمان. اور اس گلگت بلتستان کے شیر کا نام ہے
गीदड़ आते हैं, वो पहाड़ों से रात को उतरते हैं ना, आधी रात को चोरी छुप के उतरते हैं, और जब सुबह की रोशनी होने लगती है तो भाग जाते हैं। इसी तरह जब गीदड़ आते हैं और भाग जाते हैं, शेर डटा रहता है, शेर खड़ा रहता है। तो जितने भी लोटे हो जाएं, शेर खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे भाइयों, बहनों, बच्चों, नौजवानों, एक काम नहीं करना, लोटों को वोट नहीं देना, क्योंकि लोटों की जगह आपके गुसलखानों में है, आपके पोलिंग स्टेशंस में नहीं है। गीदड़ जब वादे करते हैं तो 2.5 साल बाद आके रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि मेरे पास कोई अलादीन का चिराग तो नहीं है कि मैं 2.5 साल में बदल दूं। पहले कहते थे 9 दिन में सब बदल दूंगा, अब 2.5 साल बाद आके आवाम को रोना रो रहे हैं कि मेरे पास कोई जादू का चिराग नहीं है। तो जो गीदड़ है वो वादा करते हैं, शेर वादे निभाता है अपने। गीदड़ सिर्फ बातें करते हैं, शेर अमल करके दिखाता है। और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ये बात भी जानते हैं कि सिलेक्टर्स कोई और नहीं, सिलेक्टर्स सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम हैं, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम हैं और अस्तोर के अवाम हैं, चौगाम के अवाम हैं सिलेक्टर्स। और जब सिलेक्टर्स यानी कि असल सिलेक्टर्स, जिनका सिलेक्शन आइन भी मानता है, कानून भी मानता है, पाकिस्तान भी मानता है, जितनी चाहो धांधली कर लो, जितने चाहो मुस्लिम लीग नून के लोगों को तोड़ लो, बुज़दिल लोटे हो सकते हैं, बुज़दिलों को तुम खरीद सकते हो, लेकिन तुम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को नहीं खरीद सकते, क्योंकि बुज़दिल लोटे झुकते भी हैं, बिकते भी हैं। और गिलगित बल्तिस्तान के और चौगाम के अवाम इतने बहादुर हैं, इज्जत वाले हैं कि ना झुकते हैं, ना बिकते हैं, ना लोटों को वोट देते हैं। और मैं बड़ी खुश हूं कि जाली हुकूमत के ऐसे तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान में आए हैं, जब वो मुंह खोलते हैं तो गलाजत टपकती है। हजरत अली शेर खुदा ने एक बात फरमाई थी, उन्होंने कहा इंसान अपने जबान के पर्दे में छुपा हुआ है, जब जबान का पर्दा हटता है तो इंसान का असल चेहरा सामने आ जाता है। मुझे बहुत खुशी है कि इनका असल चेहरा अवाम ने देख लिया, और गिलगित बल्तिस्तान के पाक और साफ अवाम, जो मोहब्बत करने वाले अवाम हैं, सच्ची बात करने वाले अवाम हैं, वो जानते हैं कि इस गंदगी को और गलाजत को गिलगित बल्तिस्तान की सरजमीन पे जगह नहीं देनी। क्या आप ऐसे लोगों को कभी वोट करोगे जो ना खवातीन का एहतराम करते हैं, ना इंसान का एहतराम करते हैं? मैं जब कराची में थी जलसे के लिए, तो ये मेरे कमरे का दरवाजा तोड़कर मेरे बिस्तर तक आ गए थे। क्या गिलगित बल्तिस्तान के अवाम इनका चेहरा नहीं पहचानते? ये वो लोग हैं, जब मैं अपने वालिद को कोट लखपत जेल में, जब नवाज शरीफ साहब वहां कैद थे, जब मैं वहां गई तो इन्होंने, जहां मेरे वालिद से मेरी मुलाकात हो रही थी, इन्होंने मेरे वालिद की आंखों के सामने उसकी बेटी को गिरफ्तार किया। और मैं ये भी बता दूं कि मुझे गिरफ्तार किसी मुकदमे की बुनियाद पर नहीं किया गया था, मुझे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की तरह सच्चाई का साथ देने पर गिरफ्तार किया गया था। मुझे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की तरह हक के लिए आवाज उठाने पर गिरफ्तार किया गया था। मुझे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की तरह गलत को गलत कहने पर गिरफ्तार किया गया था।
मुझे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की तरह नवाज शरीफ के साथ डटे रहने पर गिरफ्तार किया गया था। तो मेरे आखिरी एक मैसेज बहुत जरूरी है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम बहुत बड़ा शऊर रखते हैं, शेर और शायरी से भी शगफ रखते हैं, पढ़ने लिखने से भी शगफ रखते हैं। मैं ये जानती हूं कि वो इतने समझदार हैं, इतने बाशऊर हैं कि अपनी तकदीर का फैसला, अपनी किस्मत का फैसला, अपनी तरक्की और खुशहाली का फैसला एक ऐसी हुकूमत के हाथ में नहीं देंगे जो हुकूमत अब जाती नजर आ रही है। वो हुकूमत जिसको पूरे पाकिस्तान से सिर्फ एक ही चीज मिल रही है, हुकूमत इंसान करता है इज्जत के लिए, हुकूमत इंसान करता है सर उठा के, इंसान करता है खिदमत के लिए, बेइज्जती और जिल्लत के लिए। ऐसे रिस्क और ऐसी हुकूमत से मौत अच्छी जिसके बदले में आपको इतनी जिल्लत मिले जो आपको आज मिल रही है। तो मैं ये समझती हूं कि इस हुकूमत को पूरे पाकिस्तान से सिर्फ एक ही चीज मिल रही है जिसके गवाह आप खुद हैं, और वो ये है कि पूरा पाकिस्तान आज झोलियां उठा उठा के इन लोगों को, इस जाली हुकूमत और इमरान खान को बद्दुआएं दे रहा है। तो जिस हुकूमत को हर जगह से, पाकिस्तान के कोने कोने से बद्दुआएं मिल रही हों, उसको गिलगित बल्तिस्तान के बाशऊर अवाम कभी वोट देंगे? कभी देंगे? क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि पंजाब भी बिलबिला रहा है, पंजाब के अवाम भी बिलबिला रहे हैं, कराची के और सिंध के अवाम भी रो रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान के